بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری میں پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ پتہ ہے الفاظ بھی روتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ سوچو اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں ہم کہاں جاتے؟ غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو کرنا جانتے ہوں۔ دعا ایک طاقت ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے،
اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف کے مقام سے گزر رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ معذرت غلطی ہونے پر اثر کرتی ہے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جاتا ہے تو نہیں۔ لہذا زندگی میں غلطیاں کریں لیکن اعتماد کو کبھی نہ توڑیں، کیونکہ معاف کرنا آسان ہے لیکن بھولنا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کبھی معاملات اللہ کے سپرد کر کے دیکھا ہے، راستے وہاں سے نکل آتے ہیں جہاں راستے نہیں ہوتے۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ اللہ تمہارے سوچنے سے پہلے ہی تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ اللہ آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔